عمید بھائی، ایک سوال ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں پر طنز کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانے میں سکون محسوس کرتے ہیں. اس بارے میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں. شکریہ. جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بہت عام ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق بنانا، دوسرے کو ذلیل کرنا، کسی کا قد کی وجہ سے مذاق، کسی کا جسامت کی وجہ سے مذاق، کسی کی آنکھ ہے اگر اللہ نے اس میں نقص ڈال دی ہے، اس میں کوئی عیب ہے تو اس کا مذاق بنانا، کسی کی اگر ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے اس کا جو ہے مذاق بنانا، کسی کے ہاتھوں میں کوئی مسئلہ ہے اس کا مذاق بنانا. بلکہ اب تو بہت آگے بات جا چکی ہے، یہ تو قدرتی عیب ہیں. مصنوعی باتیں ایک دوسرے کی طرف منسوب کر دینا، ایسے اپنی طرف سے بات بنا کر اس کی طرف منسوب کر دینا، ایک تو یہ جھوٹ ہے. اور بات اس لیے منسوب کی جاتی ہے جسے ہماری زبان میں جگت کہا جاتا ہے، جگت لگانے کے لیے، تاکہ اس کی تذلیل ہو، تاکہ جو ہے نا میں جناب اتنی جگتیں لگاتا ہوں. بلکہ میں ایک بات کہوں گا کہ میرا جس معاشرے سے تعلق ہے، ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے، مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہی ہے کہ ہمارا ایسے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، ہم ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ جگت سکھانے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، اگلے بندے کو حقارت کی نگاہ سے دکھانے کے لیے، اگلے بندے کی عزت خراب کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کروانے کے لیے ہمارے معاشرے میں کورسز کروائے جاتے ہیں. باقاعدہ طور پہ اس کو پروفیشنل طور پہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے اگلے بندے کو ایسے ذلیل کرتے ہیں، ایسے اس کی عزت خراب کرتے ہیں، ایسے اس کی سالوں کی بنائی ہوئی عزت چند الفاظ بول کر اس طرح خراب کرتے ہیں. آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں ایک محفل میں، جس بندے کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا شاید کہ اس کو سال لگ گئے ہوں ان دوستوں میں، ان فیملی میں، ان دوستوں میں، ان گھرانوں میں، ان مجلسوں میں اس کو عزت بناتے بناتے شاید کتنے سال لگے ہوں. لیکن ایک انسان جس نے چند باتیں کہہ کے دھواں دار قسم کی اس کی تذلیل کر دی، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، تو یہ بات اسلام میں ٹھیک نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہیں. بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایمان والو تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. بلکہ اگر ہم کسی کی آنکھ کا مذاق بناتے ہیں، کسی کے رنگ کا مذاق بناتے ہیں، یہ ہم اس کا مذاق نہیں بنا رہے، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم اس کو بنانے والے کا مذاق بنا رہے ہیں. ایک کمپنی کوئی چیز ڈیزائن کرتی ہے، جب آپ اس کا مذاق بناتے ہیں تو آپ اس انسان کو نہیں کہہ رہے جس نے یہ موبائل لیا ہے، جس نے یہ چیز پرچیز کی ہے، جس نے یہ چیز خریدی ہے، آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اس کو غلط کہہ رہے ہیں جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے. تو آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پروڈکٹ جو انسان پروڈکٹ ہے یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کی آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، اس کا قد اللہ نے بنایا ہے، اس کی جسامت اللہ نے بنائی ہے، اس کو ڈیزائن کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے ہم جب انسان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم انسان کا مذاق نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اس کے بنانے والے کا مذاق بنا رہے ہیں، جس نے اس کو بنایا ہے اس کا مذاق بنا رہے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک اتارنے کے لیے، تو صحابہ کرام کی جو نظر ہے نا ان کی پنڈلیوں پہ پڑتی ہے، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھتا ہے. صحابہ کرام قد چھوٹا تھا ان کا، تو پنڈلیوں کو دیکھ کے ان کی جو چہرے ہیں نا اس مسکراہٹ آ گئی، طنزیہ مسکراہٹ جسے کہتے ہیں، وہ مسکراہٹ آئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم کیوں ہنسے ہو، کیوں مسکرائے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب دیکھے نا یہ عبداللہ کی چھوٹی سی پنڈلیاں، ان کو ہم نے دیکھا ہے تو بے ساختہ ہم ہنس پڑے، ہم نے کچھ جان بوجھ کے نہیں یہ کام کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جس عبداللہ کی پنڈلیوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ان پنڈلیوں کو تولے گا، ایک پلڑے کے اندر، ایک ترازو کے ایک پلڑے کے اندر عبداللہ کی ایک پنڈلی کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے کے اندر احد پہاڑ رکھا جائے گا، تو عبداللہ کی ایک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا. تو کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا. اسلام کا درس نہیں ہے، قرآن کا درس بھی نہیں ہے. اسلام تو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بننے کا ہمیں درس دیتا ہے.